बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन मोमिनात, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर सैयद मोहम्मद हैदर जाफरी इब्ने सैयद मुताहिर हुसैन जाफरी की रूह को और हुज़ार मुहतरम सब पढ़ने सुनने वालों के मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा सय्यदते निसाइल आलमीन व बदअत रसूल खातमिन नबिय्यीन फातिमा बिन्ते मुहम्मद वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़्क़ु फ़िल मुस्हफ़िल करीम इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। हुज्जत इस्लाम व सिक़ातुद्दीन मौलाना अलहाज क़ारी सैयद मोहम्मद असगर नक़वी नजफ़ी, जनाब मौलाना आगा मुख्तार हुसैन सक़फ़ी, जनाब मौलाना अली रज़ा अलवी, सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज शबे इस्तिशहाद खातून जन्नत, खातून महशर, खातून क़यामत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। और बहुत कम होता है कि एग्जैक्ट डेट्स में इवेंट मनाए जाएं। पहले तो ये गलत फहमी भी दूर कर लीजिए। बहुत सारी हमारी बहनें तो ये समझ रही थी कि कल का दिन जो गुजर गया वो शहादत थी। कल यहां आई हुई थी बहनें हमारी, तो एग्जैक्ट तारीख जो शहादत की है वो कल का दिन है। और ये भी समझ लें कि ये तारीखें मुख्तलफुन फी है। 2 अयाम फातिमिया है, 2
ایک جمادی الاولا، جسے آپ غلط العام کے طور پہ جمادی الاول کہتے ہیں، لفظ اصل میں جمادی الاولا ہے، جمادی الاول غلط ہے۔ جمادی الاولا کی 13 اور 14، یعنی 13 یا 14۔ جمادی الثانیہ جو آئے گا 16-17 کو، دسمبر کو ہوگی، وہ جمادی الثانیہ کی 2 یا 3، یہ 2 ایام فاطمیہ ہیں، شہادت کی 2 تاریخیں۔ ظاہر ہے کہ عموماً شہادت کی تاریخ 1 ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہیں، یہاں سمجھا جائے تو 4 ہے، 13 14 2 3۔ جب ہم طالب علم تھے تو اس زمانے میں تو 13 سے مجالس شروع ہوتی تھیں کم میں، اور 3 تک جاتی تھی، مسلسل مجالس ہوتی تھی، یعنی 2 عشرے منائے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو بعد شہادت وفات پیغمبر یا تو 75 دن بی بی زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں۔ 75 اور 95، 75 70 اور 95 95 بنتا ہے 90 ہو، 70 ہو تو بنتا ہے 75۔ کیونکہ حضور کے دور میں اور حضور کے امیڈیٹ ارتحال کے بعد، وصال کے بعد نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا۔ ہاں، یہ اختلاف جو پیدا ہوا اس لیے ہوا، 70 اور 90، 70 یا 90 بغیر نقطوں کے لکھا جائے تو 70 بھی پڑھا جاتا ہے، 90 بھی پڑھا جاتا ہے، 70 بھی 90 بھی، کیونکہ نقطے لگاتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں، ایک اختلاف تو اس وجہ سے۔ بھولیں گے تو نہیں، میں مجلس پڑھتا ہوں، یہ تو صرف بتا رہا ہوں، مجلس پڑھوں گا، فکر نہ کریں، کیونکہ پڑھنے والوں نے بڑی فیاضی سے پڑھا ہے تو میں بھی بخل نہیں کروں گا۔ جی ہاں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں ذرا، کیونکہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ یہ تاریخیں 2 کیوں ہیں۔ سمجھ میں آ گئی اب بات؟ اچھا، 2 3 اور 13 14 کیوں ہیں اس میں بھی سمجھ لیجئے۔ یہ نہیں پتا چل سکا کہ چاند 29 کا تھا یا 30 کا تھا، اس لیے 2 تاریخ۔ سمجھ میں اب آ گئی بات؟ یہ وجہ ہے کہ 13 14 2 3 گویا 4 ڈیٹس منائی جاتی ہیں، 4 تاریخیں استشہاد سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کی۔ اس وضاحت کے بعد اب میں مجلس شروع کرنے لگا ہوں۔ پچھلے سال، اس سال کا تو علم نہیں ہے، کچھ فیملیز ہیں جو ایام فاطمیہ ثانیہ کی مجالس کراتی ہیں، جن میں آغا مختار کی فیملی ہے، ہمارے حاجی نذیر کی فیملی ہے، پروفیسر راجہ صاحب حسن صاحب کی فیملی ہے، اور افتخار عباس صاحب کی فیملی۔ یہ 4 فیملی، ساجد رضا بھی ہے اور وہ ضمیر عابد بھی، یہ سب ایک مجلس کراتے ہیں۔ تو پچھلی مجلس آغا صاحب نے پڑھی تھی، مگر ایک عنوان دیا تھا انہوں نے، تو وہ میں نے ایک مجلس، جو ٹوٹل ایک مجلس پچھلے سال پڑھی تھی، میں نے، انہوں نے عنوان دیا تھا کہ حقیقت فاطمیہ پر ایک اشرح پڑھے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ 40 منٹ کی صرف ایک روایت حافظے سے پڑھی تھی، وہ حقیقت فاطمیہ نمبر 1 تھی، اور اس سال بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہی مجلس میں پڑھوں گا، یہی ایک ہی مجلس پڑھوں گا۔ تو آج میں پڑھ رہا ہوں حقیقت
फातिमिया नंबर 2। 10 मई से पढ़ूंगा 10। हो सकता है 3 नंबर मैं 2 दिसंबर को पढ़ दूं, जो हमारे ताज़ीम काज़मी साहब की वालिदा माहिदा की बरसी है, इंशाल्लाह उसमें पढ़ दूंगा 2 को, यही टाइम होगा। अब आइए शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू। कुछ पॉइंट वाइज मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में रिसर्च वर्क पेश करूंगा। जो आयत मैंने पढ़ी उसमें है कि इस क़ालतिल मलाइकतो, फरिश्ते बोले, कहने लगे, या मरियमो, ऐ मरियम, इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमी। तहकीक अल्लाह ने आपको चुन लिया है, आपको पाक रखा है और आपको आलमीन पर बरगुजीदगी अता फरमाई। पहला पॉइंट तो आज का ये है, जो मौलवी ये कहते हैं कि या के साथ पुकारना बिदत है, तो वो फरिश्तों पे बिदत का इल्जाम लगाएं कि फरिश्ते अल्लाह की तरफ से मरियम को या मरियम क्यों कह रहे हैं। और फिर यह भी कहा, तहकीक अल्लाह ने आपको चुन लिया और आपको पाक करार दिया है और आपको आलमीन पर मुस्तफा करार दिया है। सिंगुलर में आज ये जुमला समझ लेना, वाहिद और मुफरद के तौर पर इंडिविजुअली पूरे कुरान में मुस्तफा 2 है। वैसे तो हैं अल मुस्तफौन, अल अखियार व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा, जमा में है, प्लूरल में है। सिंगुलर में मुस्तफा टोटल 2 है, यानी कुरान और हदीस की नजर में, अल्लाह की नजर में इंडिविजुअली 2 है, या मोहम्मद मुस्तफा है या मरियम मुस्तफा है, या हमारे आका मुस्तफा है या मरियम मुस्तफा है। आलमीन पर इस्तिफा करार दिया मरियम को। एक बात तय हो गई कि जो मरियम की स्टेटस की खातून हो उसे या फरिश्ते कह सकते हैं, तो जो मरियम की भी सरदार हो उसे या फातिमा गुनाहगार कैसे नहीं कह सकते। अच्छा, जब हुजूर आए हैं बीबी पाक के बैत शरफ में, तो बीबी से क्या खिताब किया होगा, कैसे चादर मांगी होगी। अरब जब मांगता है तो या से ही मांगता है ना, या फातिमा ईतीनी, ऐ फातिमा मुझे चादर ला दे। नबी 2 जहां का सरदार चादर के लिए या फातिमा कह सकता है, हम नजात के लिए या फातिमा नहीं कह सकते। लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या ज़हरा। जब सैयदा की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। अच्छा, ये भी जहर में रख लें कि बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा पाक है, ताहिरा है, मुतहरा है, बतूल है, अजरा है, ठीक है। यानी उनमें वो चीजें नहीं जो आम खवातीन में होती है, बतूल है। पूरी कायनात में बतूल 2 है, तीसरी बतूल कोई नहीं। एक साबिका उम्मतों की, एक उम्मत मोहम्मद की। मगर याद रखिए, वह मरियम अबनत इमरान अल्लती
अहसनत फर्जा। अजीब है, कुरान कह रहा है, कुरान ये कह रहा है कि बीबी बतूल है इसलिए कि शौहर नहीं है। तवज्जो रखे, शौहर के बगैर बतूल होना और है, शौहर रख के बतूल होना और है। फरिश्ते आए गवाही देने के लिए, ऐलान के लिए कि बीबी मरियम पाक है और बीबी मरियम को अल्लाह ने चुन लिया है, बरगुज़ीदा करार दिया है। अब जुमले की कदर करना, क्या फर्क है बतूल सुगरा में, बतूल कुबरा में, मरियम सुगरा में, मरियम कुबरा में, इस्मत सुगरा में, इस्मत कुबरा में। फर्क यह है कि जब बीबी मरियम की तहारत का ऐलान करना था तो फरिश्तों से करवाया, और जब बीबी फातिमा का ऐलान करना था तो खुद कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जरा और फरमाए ना कि कायनात का सैयदो सरदार अपनी तरफ निस्बत दे रहा है तहारत फातिमा की। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। तवज्जो रहे, मरियम की तहारत का ऐलान फरिश्ते कर रहे हैं, फातिमा की तहारत का ऐलान खुद खालिक कर रहा है। तो मैं एक जुमला कहूंगा, आज तारीख रकम हो जाएगी न्यूयॉर्क में। जितना फर्क फरिश्तों में और खुदा में है, इतना तहारत मरियम, तहारत ज़हरा में है। ये भी ज़हन में रख लें, बीबी मरियम बहुत मोहतरम है। हम तो, हमारा मजहब तो है ही एहतराम वाला, और खास तौर पे बीबियों का हम बहुत एहतराम करते हैं। हम बीबियों के एहतराम वाले, हमारे यहां बहुत एहतराम है बीबी मरियम का। मगर देखें, जब बेटा पैदा हो गया, बैतुल मुकद्दस में थी, तशरीफ फरमा थी, बैतुल मुकद्दस में तशरीफ रखती थी। बेटा पैदा हो गया, आवाज कुदरत आई, ऐ मरियम हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़लते तुसाक़ित इलैके रुतबन जनिया। बीबी, आज तक तो हम वहां से खाना दे रहे थे, आज के बाद खाना खुद कमाओगी। तवज्जो रहे, इसलिए कि मोहब्बत बट गई है। पहले सिर्फ हमसे मोहब्बत थी, अब मोहब्बत बट गई है। पता चला जब मोहब्बत बट जाए तो खाना उधर से नहीं आता, जोड़े उधर से नहीं आते, नेमतें उधर से नहीं आती, खुद लेबर करनी पड़ती है। अब ये तो मैं मानता नहीं कि फातिमा की मोहब्बत बटी नहीं है, हसनैन में और अल्लाह में वहां तो सिर्फ खाना आ रहा था, यहां तो जोड़े भी आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
قرآن نے جب دونوں ماں بیٹے کا تعارف کرایا، مسیح حضرت مسیح کا، عیسی ابن مریم کا، وَأُمُّهُ اور ماں کا صدیقہ کہا، ماں بھی ان کی صدیقہ ہے۔ جو صدیقہ ہوں انہیں نہ ماننا جرم ہے، اور جو نہ ہو انہیں ماننا جرم ہے۔ ہونا چاہیے صدیق یا صدیقہ۔ بی بی کانا یا کلان الطعام، دونوں کا تعارف کرایا قرآن نے۔ کانا ماں بیٹا دونوں، یا کلان الطعام ہمارا بھیجا ہوا کھانا، یعنی ہمارا دیا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ پتہ چلا مریم اور عیسیٰ کا تعارف یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ فاطمہ کا اور فاطمہ کے گھر والوں کا تعارف یہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھاتے نہیں کھلاتے ہیں۔ جو کھاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، جو کھلاتے ہیں وہ جنت میں لے جاتے ہیں۔ عمل صاحب بسم اللہ، سلامت رہے، آباد رہے۔ ذرا غور فرمائے آپ، دیکھیے مریم کی کفالت کی، کفلہا زکریا، زکریا نے، زکریا تھے خالو تھے، انہوں نے کفالت کی یتیم سمجھ کر۔ مریم بنت عمران، والد فوت ہو گئے تھے، یتیم کی کفالت کی زکریا نے۔ اور زکریا کون تھے؟ قرآن سے ذرا پوچھے، تفسیر سے پوچھے۔ زکریا تھے متولی، قبلہ اول کے۔ پتہ چلا نبی یا نبی کی ماں کی کفالت وہ کرتا ہے جو متولی ہو۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ کافر نہیں کرتا، متولی کرتا ہے۔ متولی تھے۔ وَكُلَّمَا دَخَلَ، جیسے ہی داخل ہوتے علیہ زکریا محراب میں، وجد عندها رزقاً، جب آتے نا اندر محراب کے پاس تو دیکھتے کہ مریم کے پاس رزق پڑا ہے، کھانے پڑے ہیں۔ اَنَّا لَكَ هَذَا، اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے رزق دے۔ آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اگر بی بی پاک کے ذریعے رزق نہیں مل سکتا تو دنیا میں رزق ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ کفالت کس نے کی مریم کی؟ زکریا نے۔ زکریا تھے خالو، وہ تھیں یتیم۔ یتیم کی پرورش کرنا، کفالت کرنا یتیم کی۔ حضور فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم یوم القیامت مثل ہاتین۔ سارے مجمع میں یوں اعلان کیا کہ قیامت کے دن یتیم پالنے والا اور میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میری دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے یتیم پروری، آپ بھی یتیم پروری کرنا۔ یتیم پروری بندے کو جہنم سے بچا دیتی ہے، بے شک کلمہ بھی نہ پڑھا۔ جی دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، عادل اور سخاوت۔
یہ کافر کو بھی جہنم سے بچا دیتی ہے۔ نوشروان عادل کو بچا لیا اور حاتم طائی کو بچا لیا۔ یہ دو باتیں آج مجھ سے سیکھ کے جانا، زندگی میں عدل کرنا، ظلم نہ کرنا، اور زندگی میں سخی بننا۔ جہنم سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں کافر کو فائدہ دے رہی ہے تو مسلمانوں کو کیسے فائدہ نہیں دے؟ اچھا، اب یہ کفالت جو کی زکریا نے، آپ سے سوال کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، بتائیے کہ یہ سنت تھی یا واجب تھی؟ سنت تھی۔ اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، یہ سنت تھی، بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ یتیم کی پرورش واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور ادھر فاطمہ کی پرورش کی، کفالت کی، حضور نے اپنی بیٹی کی کفالت سنت ہے یا واجب؟ واجب۔ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں حقیقت فاطمہ کو، جتنا فرق سنت اور واجب میں ہے اتنا مریم و فاطمہ میں ہے۔ تھک گئے تو میں مصائب پڑھ دیتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھنے والوں نے اتنا پڑھا ہے کہ تھکا دیا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ مریم اور عیسیٰ، مریم نے جب وصال کیا تو عیسیٰ پتے چننے گئے ہوئے تھے، پتے کھا رہے تھے، بارش کا پانی پیتے تھے ماں بیٹا، بائیکاٹ ہو گیا تھا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا، تو کوئی شہر میں جانے نہیں دیتا تھا، پتے لے آتے تھے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے یہی فاقوں کی حالت اولاد بطول پہ بھی رہی، خود مولا علی پہ بھی رہی، یہی فاقوں کی حالت۔ مگر ایک فرق یہ ہے کہ کچھ ہوتی ہے تھیوری، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ پریکٹیکل کے نمبر ہوتے تھے 25 تھے نا، این سی سی کے بھی 25 تھے، اور پریکٹیکل 75 تھیوری۔ اب 75 کی تھیوری کو ایک جگہ رکھ دیں، ایک پریکٹیکل کی بات کرتا ہوں، حقیقت فاطمہ سمجھ میں آ جائے گی۔ فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا۔ مریم کا بیٹا آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو مریم افضل ہے، فاطمہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو تو فاطمہ افضل ہے۔ حقیقت فاطمیہ کی دوسری مجلس ہے آپ کی خدمات عالیہ میں، ریسرچ ورک میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ مریم کی صرف ایک نسبت ہے، ایک بس، ڈائریکٹ نسبت مریم کی ایک، اور وہ یہ ہے کہ وہ روح اللہ کی ماں ہے۔ فاطمہ کی 3 نسبتیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی شیر خدا مشکل کشا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق۔ یہ ہے حقیقت فاطمہ۔ ذرا حقیقت فاطمیہ کو سمجھیے، رشتہ آئین حق زیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردیدہ میں
سجدہ برخا کے پاشیدہ میں. اقبال کہتے ہیں مجھے شریعت کی نس کھائے جا رہی ہے, مجھے میرے آقا کا فرمان مانے ہے, ورنہ طواف کرنے میں کعبے نہ جاتا, قبر فاطمہ پہ جاتا. نعرہ تکبیر, ہے نعرہ رسالت, جو بھائی صاحب ملک صاحب حیدری, آواز بلند کر صلوات. یہ پورا اشرا چلنا ہے حقیقت فاطمیہ کا. اللہ اکبر. 2 تاریخ کو انشاءاللہ 3 نمبر اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ریسرچ ورک ہے. اچھا ایک حدیث آج سن لے, ادھوری تو پڑھی ہے, آج پوری سن لے مجھ سے. وہ یہ ہے کہ جب میں ایران گیا تو یہ میں نے ایران میں سنی سب سے پہلے, پھر بعد میں نے خود الحمدللہ ریسرچ کر کے پڑھی ہوئی, میرے پاس کتابیں اوپر موجود ہیں. ایک حدیث شریف ہے جو شیعہ سنی سب پڑھتے سنتے ہیں, لولا کا لما خلقت الافلاق. اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. افلاق سے یا مراد صرف وہ فلک والے افلاق نہیں, کائنات, یعنی میں کائنات کو, بالکل کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. گویا غرض نہائی کائنات وجود مصطفیٰ, آقا کا جو وجود ہے, آقا کا وہ علت غائی کائنات. اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. میں ایک جملہ کہوں گا, امتحان لوں گا آپ کا. عشق رسالت نہ ہو تو اسی طرح اللہ کو ضرورت نہیں جس طرح کائنات کی مصطفیٰ کے بغیر ضرورت نہیں. عشق مصطفیٰ. تو اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. اور اگلا جملہ ولولا علیون لما خلقتو کا, ہمارے منظور میاں بھی عمرہ کر کے آئے ہیں, اللہ قبول کرے. یہ پکچر وہ دیتے ہیں جس میں 4 بندے بیٹھے ہوں. اب دیکھیں پورا حال بھرا ہوا, ادھر سے پکچر نہیں لے کے. مجھے ساری دنیا پوچھتی ہے کہ المہدی میں کیا 4 ہی بندے آتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں, اب یہ ادھر سے دیکھیں, وہ آخر تک علی احمد تک پورا حال بھرا ہوا. یوں لینا, عموماً ایک ایک بندے کی لیں تو پتہ بھی چلے کہ ماشاءاللہ مجلس کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زندگیوں میں کامیاب فرمائے اور آپ کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بی بی پاک کے شفاعت کے قابل ہو جائیں. جعفری فیملی بھی جنہوں نے اہتمام نظر کیا ہے, ان کے بزرگ کی برسی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے. اللہ آپ سب کے مرحومین کے درجات بھی بلند کرے. سید محمد حیدر جعفری ابن سید مطہر حسین جعفری کے اور جعفری فیملی کے جمیع مرحومین کی مغفرت ہو. آپ سب کے, ہم سب کے بھی جمیع مرحومین کی مغفرت ہو. اور اللہ نام بنام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. بس میں زحمت ختم کروں, بہت طویل زحمت نہ دوں. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. اور اگلا جملہ یہ اب سنیے گا, لولا علیون لما خلقتو کا. اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی, اور اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. ذرا سمجھنا ذرا, خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھنا کہ بڑھا رہے ہیں ہم علی کو نبی سے, نہیں. اے میرے حبیب کائنات کی بخشش آپ کے بغیر ممکن نہ تھی, جنگوں میں کامیابی علی کے بغیر آپ کے لیے بھی ممکن نہ تھی. یہ ہے اصل بات. فاتح
بلند فاتح خیبر حیدر 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 یا رائے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر آواز بلند سلامات روایت مکمل کروں یا بس یہیں پہ رک جاؤں؟ مکمل کروں. لولاک لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے. اب سمجھے کائنات کی علت غائی کائنات محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کی علت غائی علی ولی اللہ. علی نبی کی علت غائی الفاطمہ امۃ اللہ. یہ ہے فاطمہ. تکبیر. کیوں جناب؟ اپنے اپنے ایمان کی گواہی کے لیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. واہ محسن واہ. حیدری. نعرہ صلوات. اگر میں یوں کہوں جملہ سنے ذرا. اگر میں یوں کہوں کہ علی کو لینے کعبے سے علی کو لینے نبی گئے, ازدواج کے لیے فاطمہ کو لینے علی گئے. یا میں یوں جملہ پلٹ دوں, علی نبی کے حلال مشکلات ہے. توجہ رہے, علی کائنات کے حلال مشکلات ہے. علی ہر نبی و ہر ملک کے آخری نبی کے حلال مشکلات ہیں, اور علی کی حلال مشکلات فاطمہ ہے. یہ ہے سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند سلامات. ہدیہ بھی دے دوں آج, ایک ہدیہ بھی قبول کر لیں. ایک دعا ہے دعاء الحریق. دعاء الحریق یہ میری کتاب پڑھی ہے یا تحفہ درویش. پہلی مرتبہ میں نے اردو کی زمین میں اس کو لکھا ہے, اور مجھ سے پہلے میرے استاد آیت اللہ شیخ اختر عباس نے مفاتیح الجنان جدید میں لکھا تھا. بس اردو میں صرف دو نے لکھا, یا میرے استاد نے یا میں ان کے شاگرد. دعاء الحریق یہ تحفہ فاطمیہ, گھر کو جلنے سے بچانے کے لیے, بزنس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے, بچوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے, خود کو سفر میں صعوبتوں سے بچانے کے لیے, جہاز کی حفاظت کے لیے, ٹرین کی حفاظت کے لیے, آٹو موبائل کی حفاظت کے لیے, پبلک ٹرانسپورٹ کی حفاظت کے لیے, گویا دعاء الحریق جلنے اور نقصان سے بچانے کا وہ کیمیا ہے جو سوائے فاطمہ الزہرا کے کسی نے نہیں دیا. اور یہ کوئی 40 دن نہیں پڑھنا, عجیب ہے, صرف ایک دن پڑھ لے, سال کی گارنٹی, سال کی. یہ ہدیہ تحفہ بی بی پاک کی طرف سے قبول فرمائے. دوسرا تحفہ ایک درود ہے. آغا مختار بھی جب بہت لمبا کرنا چاہتے ہیں نا دعاؤں کو تو یہ پڑھتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا
والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. یہ ایک آیت اللہ ہے. اس وقت مسجد ہندی میں وہ درس خارج پڑھاتے ہیں. تقریباً آپ کے دوسرے درجے کے وہ مرجع ہیں، یعنی اب آگے جو مرجع آئیں گے ان میں ان کا نام پہلے آ رہا ہے. نام نہیں لیتا میں، پتہ نہیں وہ راضی ہے کہ نہیں. وہ میرے پاس 15 دن یہاں مہمان رہے. یہ جو مولانا علی رضا ہے، جب یہ سائیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی. وہ 2 بھائی تھے، دونوں آیت اللہ تھے. جب جانے لگے 15 دن کے بعد تو مجھ سے کہنے لگے شیخ ہم آپ کی نیکیوں کا بدلہ اپنے دادا مرحوم، بہت بڑے عظیم القدر ہستی تھے، کی طرف سے ایک ہدیہ آپ کو پیش کرتے ہیں. وہ انہوں نے اپنے قلم سے لکھ کے دی یہی دعا، اور انہوں نے کہا ہمارے دادا فرماتے تھے، نائب الامام بابا بھی فرماتے تھے، اگر کوئی بندہ یہ درود پڑھ لے تو علمک کی کاف کے ختم ہونے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جاتی. یہ دوسرا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا. 2 ہدیے انشاءاللہ 2 دسمبر کو بتا دوں. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے. آپ نے بڑا خیال رکھا، بہت مہربانی آپ کی. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. مگر مجھے آج کہنا یہ ہے کہ صدیقہ کبریٰ، مریم کبریٰ، عصمت کبریٰ کی مالک، محدثہ محدثہ، طاہرہ مطہرہ، زہرا بطول، ام ابیہا، شافعہ یوم جزا، کس قدر و منزلت کی مالک بی بی ہے. مگر امت نے کیا سلوک کیا. آج مفتی اعظم آئے ہوئے تھے درس میں، یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں نے کہا شہادت تو وہ رو پڑے بیچارے. ظاہر پتہ نہیں ہوتا نا. تو میں نے ان سے کہا کہ شہادت کوئی سادہ نہیں ہوئی. میڈیا والے بھی بیٹھے، شہادت کوئی سادہ نہیں ہوئی. کائنات میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی بیٹی کو امت نے تازیانے مارے. کنفذ نے بی بی کے دائیں ہاتھ پہ اس زور سے تازیانہ مارا کہ ما قدرت ان تسبح بیدہا الیمنی، جتنے دن زندہ رہی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. کسی نبی کی بیٹی کو بابا پر رونے سے روکا نہیں گیا. کسی نبی کی بیٹی کو 1.25 میل گھر سے باہر جا کے رونا نہیں پڑتا تھا اپنے باپ کے لیے. کسی نبی کی بیٹی کا دروازہ بعد از وفات پدر جلایا نہیں گیا. کسی نبی کی بیٹی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ زور سے پھینکا نہیں گیا. ایک ہوتا ہے دروازے کو آرام سے کھولنا، جب فوج کھولتی ہے نا تو سارے ڈر مٹا کے کھولتی ہے. ان ظالموں نے اس طریقے سے زور سے مارا ہے کہ حضرت محسن، جن کا اصل نام محسن ہے، محسن غلط العام ہو گیا ہے، وہی آیت اللہ جن کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ نام بالکل محسن ہے، محسن نہیں ہے. ہمارے یہاں اردو میں اس کو محسن کہہ دیا جاتا ہے. محسن کی شہادت اس لوہے کی میخ سے ہوئی جو اس دروازے میں تھی. لوہا اگر ٹھنڈا ہو تو تکلیف نہیں دیتا، لوہا جب گرم ہو جائے تو اڑا کے رکھ دیتا. پسلیاں ٹوٹ گئی. اور ہمارے ایک مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ العظمی آغا اصفہانی، محقق اصفہانی کمپانی، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے مقتل لکھا ہے اشعار میں. انہوں نے ایک جملہ بڑا عجیب، ایک مصرع بڑا عجیب لکھا، این این کانت ہاؤلاء الملائکہ حین اقبل الرجل ویلتمہا. دوسرے پورشن کا ترجمہ نہیں کروں گا، ادب مانے ہے
कहां गए थे वो फरिश्ते जो हसनैन की मां की हिफाजत पे मामूर थे जब वो मलऊन बढ़ा और उस मलऊन ने बढ़ के ऐसा जुल्म किया कि जमीन मदीना की हिल गई। इशारे में कहूंगा मां पे भी वही जुल्म हुआ जो शिमर ने बेटे पे करबला में किया। बस इससे आगे मैं नहीं पढ़ सकता, पर्दे में इतना ही कह सकता। ऐसा भी रिवायतों में है, आयतुल्लाह कुंपानी से किसी ने पूछा कि ये बताएं कि बीबी के गवाह कौन कौन है। गवाह वो कहते हैं एक तो जानदार गवाह होते हैं ना, इस बीबी के तो बेजान गवाह है। बताऊं क्या कहा? सलिल मिस्मार, मुझसे न पूछ फातिमा की गुर्बत, उस लोहे की गर्म मेख से पूछ। मुझसे न पूछ उस दरवाजे से पूछ, मुझसे न पूछ उस दीवार से पूछ। उन्होंने एक जुमला कहा है, उसका तर्जुमा मैं अपने अल्फाज में कर रहा हूं। ओ सिरत फातिमा बैनल बाब वल जिदार। ये जब जूसेस शुरू हुए थे ना, जूस जब निकालते थे, आपने देखा होगा जूस कैसे निकलता है। ओसेरत कहते हैं जूस का निकालना। किसी फ्रूट से जब जूस निकाला जाए किस तरह उसको बिल्कुल क्रश कर दिया जाता है, वो कहते हैं बीबी दरवाजे और दीवार के दरमियान पिस गई। सादात किराम मुझे माफ कर देना, बड़ी सख्त मंजिल है ये, बस तवील रहमत नहीं। माशाअल्लाह क्या शोर गिरिया, अल्लाह अकबर। मेरे एक दोस्त है, वो 95 की बात है, आयतुल्लाह मूसवी रो रहे थे और फिर रहे थे बकी में। उसी 95 में ही बकी खुला था, पहले बंद होता था, पहला साल खुला था। मैंने कहा मूसवी चेहरा गिरिया में कुल, तो कहने लगे मन दारम खबरे मादर अमरा तलाश में खुला। मुझे कहते शेख हर एक की मां की कब्र मालूम है, हम सादात कैसे किस्मत वाले हैं, हमारी मां की कब्र का निशान ही नहीं। कभी बकी में रोते हैं, कभी बैतुन नबी में रोते हैं, कभी मिंबरो हरम के दरमियान रोते हैं। हमें तो यही नहीं पता कि हमारी मां कहां दफन है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि जब इमामे जमाना आएंगे ना, सादात गैर सादात, जब जमाने के इमाम आएंगे, ये अजीब जुमला है। सबसे पहले एक आयतुल्लाह है, हमारे बिरादर बुजुर्ग हैं इंडिया के, बनारस के, आयतुल्लाह शमीमुल हसन। सबसे पहले तारीख में ये जुमला उन्होंने पढ़ा था, फिर मैं फकीर ने इसको पढ़ा है। और वो जुमला ये है कि जैसे ही इमाम ज़माना आएंगे और टेक लगा के खड़े होंगे काबे की दीवार पर, तो एक तरफ से एक बूढ़ी औरत आएगी, खातून आएगी, उनकी भी कमर झुकी होगी, उन्होंने एक जनाजा उठाया हुआ होगा। दूसरी तरफ से एक और ज़ईफ आएंगी, उनकी कमर ज्यादा झुकी होगी, उसने भी एक जनाजा उठाया होगा। अब जरा पूछिए कि ये इधर से आने वाली कौन है, जनाजा किसका है? उधर से आने वाली कौन है, जनाजा किसका? इधर से जो आएगी वो फातिमा बिन्ते असद होगी, और उसने मोहसिन का, मुहस्सन का जनाजा उठाया होगा। जो इधर से आएगी वो फातिमा बिन्ते मोहम्मद होगी, और उसने अली असगर का जनाजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अजरकुम अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या शोर गिरिया है, बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अब ये फौज वापस चली गई, फौज वापस चली गई। हसन और हुसैन ने शिकवा किया था, दोनों भाइयों ने, एक सैयद से, एक मुजतहिद से नजफ के, कि तुम अय्याम फातिमिया की 20 मजलिसें पढ़ते हो, मगर हम दोनों भाइयों की मुश्तरका जो मुसीबत है उसे नहीं पढ़ते। कौन सी मुसीबत है नबी ज़ादो का? हमारी मुश्तरका मुसीबत यह है कि मां गिरी हुई थी मुंह के बल, और हमारे बाबा के गले में रस्सी बांध के ले जा रहे थे। हमें समझ नहीं आता था अम्मा को छुड़ाए या बाबा को छुड़ाए। मातमे हुसैन,
بطول روندی رہی